آج 14 شعبان المعظم کی مقدس رات ہے۔ حفاظ کرام بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی۔ آپ حضرات نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں متعدد شعراء کرام سے کلام پاک بھی سنا۔ بس دو باتیں آج کی رات کے لیے یاد رکھیں۔ اللہ کریم جو ہیں وہ دل کے حال کو جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، اندر۔ ساری رات عبادت کرتے رہیں گے، دل میں حسد، کینہ، بغض، برائیاں، لالچ، زنا کا ارادہ، چوری ڈاکے کا ارادہ۔ اگر دل پاک نہیں ہے تو پھر وضو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی اچھی طرح وضو کیجئے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں آج کی رات تو آپ کے دل کا کوڑا کرکٹ بھی صاف ہو جائے، کیونکہ اللہ کریم فیصلہ دلوں کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا بڑے خوبصورت کبوتر جو ہیں ان کے پروں پہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ گند کھا رہے ہیں، مردار۔ صحابہ کو دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیے یہ کتنے پیارے ہیں اور ان کے پروں پر کلام اللہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ گند کھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ امت میں ایک دور میں ایسے مولوی ملا بھی آئیں گے جو پگڑیاں تو باندھیں گے، اپنے آپ کو اسلام کے محافظ بتائیں گے، دیندار بتائیں گے، لیکن یہ گند کھاتے ہوں گے اور گند بولتے ہوں گے سارا دن۔ ان کے دلوں میں گندگی ہوگی، کھانے پینے کے ذرائع گندے ہوں گے، عزائم گندے ہوں گے۔ ہاں، لباس اسلام کا اوڑا ہوا ہوگا، نام اسلام کا ہوگا کہ ہم اسلام کو بچانے نکلیں، لیکن حقیقت میں یہ بددیانت ہوں گے۔ وہ دکھایا انہوں نے کبوتروں۔ تو آج کے دور میں جو بڑی ضرورت ہے وہ ایماندار مسلمان بننے کی۔ دکھاوے کے تو بہت ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، چلانے والے تو بہت ہیں۔ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا سازش ہے۔ چندہ بٹورنے کے لیے کر رہا ہے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا ہے، ٹھگیاں مارنے کے لیے کر رہا ہے، کر کیوں رہا ہے اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح عام مسلمان بھی ظاہری طور پہ نہا دھو کے، بہترین کپڑے پہن کے، عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، ٹوپی لگا کے شب برات کی رات کو نکلا ہے، لیکن دماغ میں گند گھسا ہوا ہے، ارادہ گندگی کا ہے، آوارہ گردی کا ہے، صبح کو پھر بدماشی کا ہے۔ تو اللہ کریم تو دل کے حال کو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو دل کی حالت کو جانتے بھی یہ کیا کرنے کے لیے نکلا ہے۔ تو آج کی رات سب سے پہلے جس چیز کو پاک کرنا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ہمارا دل۔ اگر مومن کا دل پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، صرف نیت یہ ہو کہ رب رسول کی رضا کے لیے کام کرنا، نیت یہ ہو کہ کاروبار بھی کرنا ہے، ایمانداری سے کرنا ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، گاڑیاں ہوں، یا ولی وہ بھی نہیں جو زیادہ تسبیحاں کرتا ہے، لمبیاں داڑیاں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے اللہ والا ہوگا اپنی جگہ ہوگا۔ ولی وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے روز گھر سے نکلتا ہے، حرام کا پیسہ نہیں کماتا ہے۔
5 وقت نماز پڑھتا ہے، رات کو جو اپنے گھر لوٹتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے حلال کھانا لے کے جاتا ہے۔ یہ کلندر ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے، اللہ کو یہ بندہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ایماندار ہے۔ تو ہمیں دنیا کے معاملے میں بھی دین کے معاملے میں بھی دونوں معاملات میں کیا بننا ہے بھائی؟ بولے کیا بننا ہے؟ ایماندار۔ آپ سب لوگ اس شہر میں آئے ہیں کام کرنے کے لیے، اگر آپ دھوکہ دیں گے کسی غیر مسلم کو تو وہ کیا کہے گا کہ عبد الرحمان دھوکہ دے کے گیا، محمد شفیع دھوکہ دے کے گیا؟ نہیں، وہ بولے گا فلاں مسلمان ٹھگی مار گیا میرے سے۔ اسلام کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سمجھتے کہ نہیں آپ اکیلے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں، دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کے جذبات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کا دین آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ اگر اچھا کام کریں گے تو لوگ آپ کی تعریف نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعریف کریں گے، اور اگر آپ برا کریں گے تو لوگ آپ کی برائی نہیں کریں گے، نعوذ باللہ وہ اسلام کے اوپر تنقید کریں گے۔ تو یہ تو بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں کس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے جی؟ اسلام کے کھاتے میں بھی ساتھ میں وہ بات چڑھ جاتی ہے کہ ہمارے فلاں بیٹے کی وجہ سے، مسلمان حرم کے بیٹے ہیں نا، کہ ہمارے فلاں بچے کی وجہ سے ہماری عزت بنی، ہمارے فلاں بچے کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہو گئی، لکھا جائے گا۔ تو حق ادا کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجیے اللہ کریم آج کی رات ہمیں صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے، جب یہ مسجد 1947 کے بعد پہلی دفعہ کھولی گئی، دادا مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو 2 آدمیوں کو لے کے آئے تھے 1948 میں، دلی گئے، سب لوگ چلے گئے تھے یہاں سے کہ بھئی آ جاؤ یار نماز پڑھنی ہے جمعے کی۔ تو وہ 2 آدمی بھی زیادہ رئیس نہیں تھے، کہنے لگے مولانا آنے جانے کا کرایہ لگاؤ گے تو چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو 2 آدمیوں کو کرایہ دے کے لائے، پھر اخبار نکالا الحبیب، پھر بجنور گئے، بمبئی گئے، راجستھان گئے، کشمیر گئے، مسلمانوں کو کہا آؤ یہاں پر کام کرو، بہت روزگار ہے۔ یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں، نئے شروروں کو پتہ نہیں ہوتی کہ گلشن کیسے آباد ہوا ہے۔ یہ تمام مساجد جو اب شہر کے اندر کھلی ہوئی ہیں، 15-16 سال تک والد محترم مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں ایک دفعہ اذان دے کے نماز پڑھ کے پھر تالا لگا کے آتے تھے، پہلے صوفیاں باغ کی مسجد میں، پھر کھڈ محلے کی مسجد میں، پھر ان مسجدوں میں۔ اب تو بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے احسان فرما دیا کہ ایک ایک نماز میں اب کئی سو لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے آگے بڑھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ تو یقین رکھیں گے ایمانداری پر کہ ہمیں جو کام کرنا ہے ایمانداری سے کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ایماندار بن کے ایک آئیڈیل مسلمان بن کے دکھانا ہے یہاں، تاکہ جب آپ کبھی گھر کو جائیں تو جب آپ کی جگہ خالی ہو تو اس جگہ میں دوسروں کو احساس ہو کہ جو اٹھ کے گیا ہے وہ ہم سے بہتر تھا، وہ ہم سے اعلیٰ تھا، وہ ہم سے اچھا تھا، اس جیسا کام کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، ایسا بننا ہے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہی اصل دین ہے۔ نماز عبادت سے جڑی ہوئی ہے۔ کس سے جڑی ہوئی ہے نماز بھائی؟ عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نماز عبادت کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر عبادت آپ کی عادتیں نہیں بدلتی،
عبادتیں کس سے جڑی ہیں؟ عادتوں سے۔ کس سے جڑ گئی بھائی؟ اگر عبادت عادت نہیں بدلتی تو اس کا مطلب عبادت قبول۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو باہر نکل کے اگر کسی کی بیٹی کھڑی ہے اس کی طرف گندی نگاہ ڈال رہے ہیں تو نماز نہیں۔ یہ مسئلہ ہے اصل، آپ کو پتہ نہیں کون سے مسئلے پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھی، باہر آ کے ٹھگی مارنے کا موقع ملا، ٹھگی مار لی تو نماز نہیں ہوئی۔ نماز پڑھی، گھر گئے، ابا سے ذرا سی ناراضگی ہوئی، گالی دے دی باپ کو، نماز نہیں ہوئی۔ اگر نماز برائی سے روک رہی ہے، آپ کو روکتی، بار بار کہتی نہیں تو نمازی ہے، تو غصہ نہ کر، تو نمازی ہے، تو ٹھگی نہ مار، تو نمازی ہے، اس کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ نہ ڈال، تو نمازی ہے، تو غلط نہ تول، تو اس کا مطلب آپ اچھے نمازی ہیں۔ اور اگر نماز آپ کو نہیں روک رہی تو اور اچھی طرح نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ نماز آپ کو برائیوں سے روک دے۔ دعا کیجیے اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری امت پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو فرما برداری عطا فرما۔ اے مولا کریم، آپ کے فضل سے فلسطین کے مسلمانوں نے سپر پاور کے گھٹنے ٹکا دیے۔ الہ العالمین ان کی ناؤ آبادی کی تمام وسائل پیدا فرما، تمام اسلامی دنیا کو ان کی مدد پر کمر بستہ فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، ان کے تعلیمی اداروں کو دوبارہ آباد فرما، ان کی نئی نسل میں نئی پود عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اوپر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما، ان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام فرما، ہر سازش کو ناکام فرما۔ اے مولا کریم، یہاں لدھیانہ جامع مسجد کے سائے میں بیٹھے ہیں، آج شب بارات کی رات ہے، بلا شبہ آج کی رات آپ معاف فرماتے ہیں، بلا شبہ آج کی رات آپ بڑے فیصلے فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں اچھا فیصلہ فرما، ہم سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں اچھا رزق کا فیصلہ فرما، اچھی شفا کا فیصلہ فرما، اچھی زندگی کا فیصلہ فرما، اچھے دین کو قائم کرنے کا فیصلہ فرما۔ اے مولا کریم، بچے ہر سال یہاں سے قرآن پاک کو حفظ کر کے جاتے ہیں، اس سال بھی آپ کے فضل سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان 10 طلبہ نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ یا اللہ یہ بڑی بات ہے، ہم لوگ اس کہاں قابل تھے کہ یہ ادارے ہوتے اور آپ کے دین کا کام ہوتا، یہ آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے فضل فرما رکھا ہے۔ الہ العالمین ان تمام بچوں کو اسلام کا داعی بنا دے، یا اللہ انہیں قرآن کا داعی بنا دے، یا اللہ ان کو اسلام کا اور تحفظ ختم نبوت کا محافظ بنا دے، یا اللہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی اسلام کو داخل فرما۔ یا اللہ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں اور یہاں باہر، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز دعاؤں کو قبول فرما، سب کو بیماروں میں شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی ان کی تندرستی کو دور فرما۔ یا اللہ آس پاس جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں ان کے گھروں پر بھی فضل فرما، آپس میں پیار محبت اور رواداری عطا فرما، ایک دوسرے سے حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم فرما۔ یا اللہ جن اساتذہ نے ان بچوں کو پڑھایا ہے، یا اللہ ان کے گھر پر اپنا فضل فرما، بہترین صحت عطا فرما، اور یا اللہ آنے والے دور میں مزید اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ ان مختصر ترین دعاؤں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک۔